بچوں کی طرح جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تیری مہربانی معاف کر دینا، تیری مہربانی معاف کر دینا۔ بیوی بھی بڑی سیانی تھی، کہنے لگی آج موقع ہے، اللہ اکبر، دبا لو عمر کو۔ کہنے لگے عمر معاف کر دوں گی سارے حق، لیکن میری ایک شرط ہے تجھے قبول کرنی پڑے گی۔ تمہار گوری شوش میں بھئی کیا تیری سوچ ہے؟ کہہ لگے عمر تو نے سنا یا نہیں سنا؟ میں نے ان کانوں سے کئی مرتبہ سنا ہے، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ یہ کس نے کہا؟ فاطمہ کے ابے نے، حسین کے نانا نے، عائشہ کے گھر والے نے، عائشہ کے حجرے کو قیامت تک جنت کا ٹکڑا بنانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی مرتبہ آپ کی حیاتی میں سنا، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر، میں ابو بکر عمر۔ عمر تجھے یقین کہاں کا، پھر مجھے بھی یقین ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کہنے لگے تیرے حق کا اس سے کیا واسطہ؟ کہنے لگے ابھی بتاتی ہوں۔ آگے ہاتھ بڑھا دیا، اے عمر یہ میرا ہاتھ ہے، اس کے اوپر ہاتھ رکھ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ رکھا، بیوی نے اپنا ہاتھ رکھ کے عمر کا ہاتھ دبا لیا۔ کہا عمر نہیں چھوڑوں گی، اور تو بھی چھڑانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو چاہتا ہے میں تجھے اللہ کے دربار میں شرمندہ نہ کروں، تو چاہتا ہے کہ عمر میں اپنے حق معاف نہ کروں۔ وہ کہنے لگے پھر حق کون سا ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان۔ کہا عمر وہ جب سے تیری دہلیز میں نے پار کی میں نے سوچا ہی کوئی نہیں، لیکن عمر میں بھی تو عورت ذات ہوں، میری بھی تو خواہش ہے، میرے سینے کے اندر بھی تو ایک دل ہے۔ عمر میرا دل کرتا ہے تو مجھے ہنسائے، عمر تیرا دل کرتا ہے میں تجھے ہنساؤں، عمر تیرا دل کرتا ہے میں تیرے سے ہنس کے باتیں تم اس سے ہنس کے باتیں کرے، لیکن عمر مجھے موقع ہی نہیں ملتا۔ صبح تو جب جاتا ہے میں پردے کو اٹھا کے دیکھتی ہوں، کبھی کسی یتیم کے دروازے پر، کبھی کسی بیوہ کے دروازے پر، کسی یتیم بچیوں کی بکریوں کے باڑے کو صاف کرتا، کبھی دودھ نکال کے ان کے گھر کسی مزدور کی بیمار بکری کو اٹھا کے نظر آتا ہے۔ عمر تیری اس حالت کو دیکھ کر اللہ اکبر مجھے تیرے پہ ترس آتا ہے۔ عمر پرسوں تو ننگے پاؤں مدینے کی گلی میں دوڑ رہا تھا، عثمان اپنے چھت کے کوٹھے کے اوپر کہہ رہا تھا عمر واپس آ جا، واپس آ جا، ننگے پاؤں ہیں، تپتی ریت ہے، نکیلے پتھر ہیں، عمر تیرے پیر زخمی۔ تو نے کہا تھا عثمان میں کیا کروں؟ اللہ اکبر، بیت المال سے ایک اونٹ رسی توڑا کے دوڑ گیا، اسے پکڑنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر مسلمانوں کے مال میں سے اونٹ آگے پیچھے ہو گیا تو قیامت کے دن اللہ کے نبی کی امت عمر کے گریبان کو ہاتھ ڈالے گی۔ عمر مجھے تیرے پہ ترس آتا ہے، پھر میرا دل کرتا ہے شام کو آئے گا میرے پاس بیٹھے گا، میں تیرے پیر دباؤں گی تو میرے ہاتھ دبائے گا، تو میرا حال پوچھے گا دن کیسے گزارا، میں تیرا حال پوچھوں گی دن کیسے گزارا۔ لیکن عمر جب تو گھر آتا ہے تیرا رنگ بھی بدلا، تیرا چہرہ بھی بدلا۔ عمر پھر تو چٹائی بچھا لیتا ہے، اس پہ بیٹھتا ہے، کبھی کھڑا، کبھی رکوع، کبھی سجدے میں، کبھی ہاتھ اٹھا کے، کبھی پیوند والا دامن پھیلا کے رو کے کہتا ہے اللہ محمد کے عمر پر رحم کر دے، اللہ محمد کے عمر پہ رحم کر دے۔ عمر اتنا بچہ بھوک میں نہیں روتا جتنا تو اللہ کے آگے روتا ہے۔ عمر اللہ کی قسم مجھے اپنے غمی سارے بھول جاتے ہیں، مجھے اپنی خواہشیں ساری بھول جاتی ہیں، عمر مجھے اپنی فرمائشیں ساری بھول جاتی ہیں۔ عمر جب تو اللہ کو رو کے دکھاتا ہے تیرے پیچھے میں جھولی پھیلا کے بیٹھ جاتی ہوں، اللہ اس پر رحم کر دینا، اللہ اس پر رحم کر دینا، اللہ عمر کی بے چینی کو ختم کر دینا۔ عمر تو مصلی پہ ساری رات روتا ہے، تیرے پیچھے بیٹھ کے میں روتی ہوں۔ عمر تجھے کیا بتاؤں تیری تڑپ، تیری فکر سے اللہ اکبر مجھے اپنے سارے فکر ہی بھول جاتے ہیں، لیکن عمر تجھے بدلہ دینا پڑے گا، میرا حق ادا کرنا پڑے گا، ورنہ اللہ کے دربار میں اپنے حق کا تقاضا کروں گی۔ حضرت عمر کی اکھیوں سے پانی برسنے لگا، اللہ اکبر، شبنم کے موتی برسنے لگے، اللہ اکبر، گلاب کے قطرے برسنے لگے۔ اپنی بیوی سے فرمانے لگے بتا تیرا حق کیسے ادا ہوگا؟ کہ اپنا ہاتھ میرے ہاتھ میں دینا۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ہاتھ دے دیا، بیوی نے دوسرا ہاتھ اپنا ہاتھ میں لے کے پکڑ لیا۔ کہنے لگے عمر تو نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، میں ابو بکر عمر، روزے سے میں ابو بکر عمر، جنت البقیع میں ابو بکر عمر، میدان محشر میں ابو بکر عمر، حوض کوثر پر میں ابو بکر عمر، اللہ کے سامنے میں ابو بکر عمر، جنت الفردوس کے دروازے سے داخل میں ابو بکر عمر۔ کہ اس میں پھر بتا تیرے حق کیسے ادا کرو؟ کہ عمر آج اللہ کی دھرتی پر بیٹھ کر اللہ سے وعدہ کر، اگر تو جنت میں گیا اور کوئی شک نہیں جنت میں جائے گا، عمر مجھے نہ بھولنا، عمر تو جنت میں مجھے ساتھ لے جانے کا وعدہ کر، اپنے حق معاف کرنے کا میں وعدہ کر رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخ نکل گئی، آسمان کی طرف دیکھ کے رونے لگے، کہا اللہ اپنے نبی کے عمر پہ رحم کھا، میں مراد رسول ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ میں زمین پہ بولوں عرش بری سے تو قرآن میں بولے، اے اللہ آج عمر کے بول کو قبول فرما لے۔ اللہ عمر اپنی بیوی سے وعدہ کر رہا ہے، اس وعدے کی قیامت کے دن لاج رکھ لینا۔ اپنی بیوی کی طرف منہ کر کے پوچھا کہ اے میری گھر والی بتا، اگر میں تجھے جنت میں لے جانے کا وعدہ کروں تو کیا اپنے حق معاف کر دے گی؟ بیوی تھی، تڑپ کے کہنے لگے عمر
اللہ کی عزت کی قسم ہے تو اگر مجھے جنت میں ساتھ لے جائے تو اپنے حق معاف کرنے کا وعدہ کرو۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اللہ عمر تیری رحمت پہ بھروسہ رکھ کے وعدہ کر رہا ہے، عمر کے وعدے کی پاسداری رکھنا۔ بیوی سے کہہ رہا ہے اے اللہ اگر میں جنت میں گیا اللہ اس پہ بھی کرو فرمانا، یہ اپنے حق معاف فرما رہی ہے، اللہ اسے بھی میرے ساتھ جنت میں بھیج دینا، اے اللہ اسے جنت میں بھیج دینا۔ پھر مسکرا کے کہنے لگے وعدہ ہو گیا، وعدہ ہو گیا تو اپنے حق معاف کر دے، عمر خطاب کے بیٹے نے تجھے اپنے ساتھ جنت الفردوس میں لے جانے کا وعدہ کر لیا۔